السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں جی سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، شکر ہے اللہ پاک کا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ابھی صبح کا ٹائم ہے، ناشتے سے اپنا ولاگ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ ہم ناشتہ کر رہے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے اور گرمی بہت ہے، اس وجہ سے باہر نہیں بیٹھا جاتا۔ موسم اچھا ہوتا ہے تو باہر بیٹھ کے بھی ہم ناشتہ کر لیتے ہیں، لیکن آج گرمی زیادہ تھی۔ پچھلے دنوں موسم اچھا تھا تو اس وجہ سے باہر بیٹھ کے آرام سے ناشتہ کر لیتے تھے، لیکن اب گرمی زیادہ ہو چکی ہے تو اس وجہ سے باہر نہیں بیٹھا جاتا، تو ہم لوگ کمرے میں ہی بیٹھ کے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ میں تھوڑا سا لیٹ اٹھتی ہوں، صبح اٹھتی ہوں، میں نماز وغیرہ پڑھ کے پھر سو جاتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں لیٹ ہی اٹھتی ہوں، تو مجھے رات میں اتنی نیند بھی نہیں آتی۔ دن میں بھی اب میں نہیں سوتی ہوں، دن میں پہلے سو جاتی تھی، تو اب میں نہیں سوتی ہوں۔ اگر تھوڑا سا بھی 5-10 منٹ بھی سو جاؤں پھر تو میں پوری رات ہی جاگی رہتی ہوں، پھر مجھے پوری رات نیند نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے میں نے دن کا سونا بالکل بند کر دیا ہے کہ میں رات کو سو سکوں۔ اور آج بھی آپ سے میں اپنے بارے میں کچھ چیزیں میں نے شیئر کرنی ہے، ساتھ روٹین بھی شیئر کروں گی اور کچھ باتیں بھی ڈسکس کرنی ہیں۔ پہلے میں نہیں شیئر کرنا چاہتی تھی اس وجہ سے کہ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہیں گے صاحب، کیا سوچیں گے میرے بارے میں، لیکن یہ جو میں نے اپنے لاسٹ ولاگ اپلوڈ کیے میں نے اپنے بارے میں جب آپ سب کو بتایا تو آپ سب نے اتنا پیار دیا کہ مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ میں نے سوچا آپ سب اتنا میرے ساتھ کہتے، اتنے میسیجز، اتنے اچھی دعائیں، سب نے جس کے پاس جو ایڈوائس تھی، جو میری سچویشن سے گزری ہیں، جو عورتیں، جو لڑکیاں، انہوں نے جو میڈیسنز کھاتی تھیں وہ مجھے بتائیں، جس ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی جہاں سے ٹھیک ہوئی وہ بتائیں، وظائف بتائے، جہاں سے دم کروایا وہ بتایا، گھریلو ٹوٹکے نسخے، ہر چیز میرا انسٹاگرام بھرا پڑا ہے۔ میں کہتی ہوں جب اتنے پیار کرنے والے، اتنے دعائیں دینے والے آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور میں آپ سب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سب نے اتنی دعائیں دی اور مجھے سب نے کہا کہ ہم سب آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، بہت زیادہ۔ تو اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا، ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دینا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ سب میری فیملی ہو اور آپ کی وجہ سے ہی میں یہاں پر ہوں۔ اگر آپ سب میرا ساتھ نہ دیتے تو میں یہاں پہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ اور آپ سب کو آج کے ولاگ میں بتاؤں کہ میں امی کی طرف کیوں آئی ہوں، کیوں میں نے جگہ چینج کی، گھر کیوں چینج کرنا پڑا، سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گی اور میں اپنے کچھ کلپس بھی دکھاؤں گی جو کہ میرے ساتھ ہوا، وہ سارا کچھ دکھاؤں گی اسی ولاگ میں، تو اینڈ تک آپ میرے ساتھ اسی ولاگ میں رہیے گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ تو تھا ہی میرے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ روحانی بھی تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی میں کیا کروں۔ ایک تو ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے، جب ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ آپ کے ساتھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں تو ڈپریشن تو ہوتا ہی ہے، خود بخود ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ڈپریشن ہوا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی میں کیا کہہ رہی ہوں، میں کیا بول رہی ہوں، میں کہاں پہ ہوں، مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اور میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں جب گھر میں اکیلی ہوتی تھی، روم میں اکیلی ہوتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں اپنے آپ کو مار دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو شکر اللہ پاک کا کہ میرے سسرال والے بہت اچھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ہوتا ہے کسی ٹائم مجبوری ہوتی ہے، کبھی انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس گھر میں تو میں بالکل اکیلی رہ ہی نہیں سکتی تھی اس ٹائم پہ۔ اور میں آپ کو دکھا دوں، میں پورے کٹ جاتا تھا، پورا جسم میرا کٹ جاتا تھا، میرا فیس پورا کٹ جاتا۔ میں نے ابھی جو تھمبنیل پہ پکچرز لگائی ہوئی وہ میری اپنی پکچرز ہیں، حالانکہ میں اپنا فیس نہیں شو کر سکتی۔ اگر میں اپنا فیس شو کرتی تو آپ لوگ مجھے دیکھتے کہ میری کیا حالت ہو گئی تھی۔ میرے کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ چھری کا کٹ نہ ہو، پورا میرا جسم، میرا پورا فیس خود بخود کٹ گیا تھا۔ اتنا خون نکلتا تھا، اتنی جلن ہوتی تھی مجھے جب میں ہوش میں آتی تھی کہ اللہ جانے میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پہلے مجھے ان چیزوں پہ نہیں یقین تھا، یہ جادو اور یہ سب کچھ، کہ مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔ لیکن جو بھی ہے، امی لوگ بھی پریشان، سسرال میں بھی سب پریشان، اور میری خود کی جو حالت تھی وہ تو چھوڑ ہی دیں۔
ایک میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا تھا، اوپر سے وہ یہ تکلیف ہوتی تھی، ہوش میں آتی تھی، اتنا پین ہوتا تھا، اور یہ جو کٹس ہوتے تھے، خون نکل رہا ہوتا تھا، ساری بلیڈنگ، اور فیس پر بھی اور جسم پر بھی، اور عجیب حالت میری ہوتی تھی۔ میں کہتی ہوں یہ ٹائم اللہ پاک کسی دشمن پر بھی نہ لائے، جو وقت میں نے گزارا ہے وہ خدا کسی پر بھی نہ لائے۔ کوئی ہنستا تھا تو مجھے برا لگتا تھا، کوئی روتا تھا تو برا لگتا تھا، کوئی بات کرتا تھا تو برا لگتا تھا۔ بس میں کہتی تھی میں اکیلی رہوں، اور جیسے ہی میں اکیلی ہوتی تھی بس مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے کیا نہیں ہوا۔ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، مجھے کوئی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، سب میرے ساتھ، سب نے بہت بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، سب نے بہت برداشت کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، وقت اچھا ہو، کہتے ہیں وقت اچھا ہو یا برا ہو نا، وقت کی یہ اچھی بات ہے کہ وقت گزر جاتا ہے لیکن یاد رہ جاتا ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو میرے ساتھ سب نے اچھا کیا ہے، سب نے ساتھ دیا، لیکن بس میری یہ سچویشن ہو گئی تھی، اور میں اپنے واش روم میں بالکل نہیں جا سکتی، وہاں پہ مجھے اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہو جاتے تھے، تو اس لیے نا مجھے یہ جگہ، وہ گھر چینج کرنا پڑا۔ اور جہاں سے دم وغیرہ کروایا انہوں نے بھی کہا کہ کچھ ٹائم کے لیے جگہ آپ چینج کر لیں، اور اس سے بھی کافی فرق پڑے گا۔ تو ابھی میں اس لیے بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ بہتر ہوں، پہلے سے کچھ بہتر ہوں، لیکن وہ جو ٹائم میں نے گزارا ہے نا، میں نے جو فیس کیا ہے، میں آپ کو اپنی ویڈیو میں کلپ بھی دکھاتی ہوں، میں نے جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے۔ اور اس ٹائم پہ میں ولاگس وغیرہ بالکل کیونکہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا، تو نہ میں نے ولاگ بنایا، نہ کچھ دکھایا، نہ کچھ بتایا، لیکن بہت بہت برا ٹائم میں نے گزارا ہے اور گزار رہی ہوں ابھی بھی۔ تو آپ سب نے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے، اور میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا۔ اور اس لیے میں امی کے گھر ہوں، یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، اور ابھی فی الحال تو میں امی کے گھر ہی اب رہوں گی، اور کچھ ٹائم بعد جاؤں گی۔ ابھی عید ہے جیسے، تو ہو سکتا ہے میں چلی بھی جاؤں، نہ بھی جاؤں، کچھ پتہ نہیں ابھی، کیونکہ مجھے سب یہی کہتے ہیں کہ جیسے تم چاہتی ہو تم ویسے کرو، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تم آؤ، نہیں چاہتا تم وہاں رہنا چاہتی ہو، وہاں خوش ہو، ٹھیک ہو، تم وہاں پہ بھی رہ سکتی ہو، میرے اوپر ایسا کوئی بھی پریشر نہیں ہے، لیکن مجھے پھر سے ڈر لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں تو مجھے پھر سے وہ سب کچھ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے بس کچھ ٹائم گزارنا چاہتی تھی، ایسا کہ میں ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں پہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اس وجہ سے پھر گھر وغیرہ ہم نے چینج کیا، اور میں یہاں پہ آئی اس لیے دیکھنے کے لیے کہ اس گھر میں مسئلہ ہے یا مجھے ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے بھی آئی ہوں۔ اور ایک تو جہاں سے ہم دم کروا رہے تھے تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ جگہ چینج کر لیں، اور اس ٹائم پہ نا جب میری یہ سچویشن تھی، میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، اپنے کمرے میں ہی ہوتی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا میں کمرے سے باہر نکلوں گی نا تو میں مر جاؤں گی، مجھے ایسے لگتا تھا اس ٹائم پہ، اور ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی، پاس کوئی نہ کوئی بیٹھا رہتا تھا، اگر مجھے وہ کہتے بھی تھے آپ تھوڑا سا باہر نکلو، باہر بیٹھو، سب کے ساتھ مل جل کے، مجھے ڈر لگتا تھا، اتنا ڈرتی تھی میں، اتنا ڈرتی تھی، اور بس خود کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے نا کہ مجھے نہیں پتا وہ ڈپریشن تھا کیا تھا، لیکن بہت بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، اور ابھی بھی میرے فیس پہ، میرے جسم پہ سارے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اب مجھے نہیں پتا ختم ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن شکر ہے اس طرح کا جیسے چھری سے کسی چیز کو انسان کاٹ دیتا ہے نا، بس اس طرح کٹ ہوتے تھے، اور یہ نہیں کہ ایک دو ہوں، پورا فیس، فل فیس ہی کٹ ہوتے تھے، بھر جاتا تھا، ایسے اندر سے نا نظر آتا تھا، اندر سے گوشت نظر آتا تھا، اس طرح ہو جاتا تھا، تو بس بہت بہت برے ٹائم سے گزری ہوں۔ اور اب میں دیکھتی ہوں کسی کا سنتی بھی ہوں تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ پاک کسی پہ بھی یہ ٹائم نہ لانا۔ اور یہ جو میں ابھی آپ کو اپنے کلپس دکھا رہی ہوں نا، یہ تو میں بہت بہت بہتر ہو گئی تھی، بہت ٹھیک ہو گئی تھی، اس کے بعد میں نے تھوڑا سا یہ بنایا تھا، اور بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پوری رات میں نہیں سوتی تھی، مطلب کتنے دن میں نہیں سوئی تھی، تقریباً ہفتہ 2 ہفتے تو میں بالکل نہیں سوئی تھی، ایک سیکنڈ کے لیے میں نہیں سوئی تھی، میں سو ہی نہیں سکتی تھی، اور وہ بس ڈپریشن اور وہ سب کچھ مکس کیا تھا مجھے نہیں پتا۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے یہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی ہر دعا میں یاد رکھا کریں۔
زندگی رہی تو پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات کروں گی۔ اور انسٹاگرام کا نام میں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ مجھ سے کافی لڑکیاں پوچھتی ہیں ہم آپ سے کیسے بات کریں، کیسے رابطہ کریں، تو انسٹاگرام پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، بات بھی کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔